بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک بڑی خطرناک اور افسوسناک سی خبر ہے، مطلب سیڈ اینڈ سوری سچویشن سی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وقار ستی صاحب اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں، ان کی خبر کے مطابق مراد سعید کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مراد سعید آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیئر 1 کی لیڈرشپ میں سے بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں، کے پی کے سے ہیل کرتے ہیں، سوات سے، اور بہت دبنگ آدمی ہیں، بولڈ آدمی ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنا شاید پہلے منع تھا اور کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن مراد سعید جو ہے وہ کھل کھلا کر ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو کے پی میں کوئی جو دہشت گردی کی ویو آئی تو اس کے اوپر مراد سعید نے بڑا کھل کر سٹانس لیا اور بڑی کھل کر بات کی، اور اس کے بعد 15 شہروں میں مراد سعید ایک وقت پر ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے، اور 15 شہروں کے اندر لوگوں نے ان کی آواز کے اوپر لبیک کہا۔ ہر شہر کے اندر ہزاروں لوگ نکلے مراد سعید کی کال کے اوپر۔ اب میں ایکچوئل خبر کی جانب آ جاتا ہوں۔ وقار ستی صاحب ہیں جی، انہوں نے کل لیٹ خبر دی ہے رات کو کہ جی انتہائی خطرناک کھیل، باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ایک یا دو سیاسی رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور مصنوعی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں فوڈ پوائزننگ یا کسی بھی پارٹی لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ یا اسے زخمی کیا جا سکتا ہے۔ مزید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس ممکنہ سازش کو حقیقت بنانے کے لیے آسان ہدف مراد سعید ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی اپنی قیادت اور کارکنوں کو ملک گیر ہڑتال احتجاج کی تیاری کرنے کی ہدایات دے رکھی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی صورت ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے جو حالات کو مزید گھمبیر کر سکے۔ اس میں آخری جو آگے چلے تو اس سے مزید خطرناک خبر کا حصہ ہے وہ۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ منصوبہ مستقبل میں ملک میں مزید افراتفری پھیلانے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا جائے، اس لیے مذاکرات ناکام بنائے جائیں، اس لیے سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا جائے، اس لیے ہے۔ اب یہ جیسے اس میں ایک جملہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید دباؤ میں لایا جائے، مذاکرات کو ناکام بنایا جائے اور سپریم کورٹ کو سے اپنے حق میں فیصلہ لیا جائے، یہ جملہ ہی اصل خبر ہے ساری۔ وقار ستی صاحب کو ایزی مت لیجئے گا۔ وقار ستی صاحب کو خبریں جہاں سے ملتی ہیں، جہاں سے سبھی کو ملتی ہیں وہیں سے ان کو بھی ملتی ہیں، خیر۔ اور یہی خبر عمار مسعود صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں نے بھی اسی خبر کو ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ سیدھا اس خبر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے، مراد سعید کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ بے شک کہ وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف خود سے مراد سعید کے اوپر قاتلانہ حملہ کروائے گی، یا وہ زخمی ہو جائیں گے، یا فوڈ پوائزننگ کوئی زہر زور دے دیا جائے گا مراد سعید کو اینڈ آل دیٹ، کیونکہ مراد سعید کا نام لیا ہوا ہے۔ اور خبر میں تھوڑا سا وہ رکھنے کے لیے نا مزید ٹوسٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک یا دو رہنماؤں کا ذکر کر دیا اور اس میں پھر مراد سعید کا نام بھی لے لیا۔ وقار ستی صاحب جی وہی ناظرین وہی صحافی ہیں جنہوں نے وہ خبر دی تھی عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے والی، مذہبی منافرت اور اٹیک ہوگا، اور اٹیک کیسے ہوگا، اٹیک میں کیا ہوگا، سارا کچھ ستی صاحب نے پہلے سے بتا دیا ہوا تھا، اور وہ پھر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھے سارا معاملہ۔ وہ ویسے کا ویسے ہی ہوا تھا جس طرح انہوں نے پہلے سے وہ ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی، ایک کلپس جوڑے ہوئے تھے، اور وہ پھر جب فردر بڑھتی گئی آگے تو وہ وائرل بھی کی گئی، اس کے بعد اٹیک بھی ہوا، پھر ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر پلان کیا جا رہا ہے میرے اوپر اٹیک کا، تو وہ اٹیک بالکل اسی طرح وہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، جس میں عمران خان صاحب آج تک ریکور نہیں کر سکے۔ اب اس خبر کا دوسرا حصہ مراد سعید کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ مراد سعید نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک صاحب کا نام لیتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مراد سعید چاہیے، مراد سعید بتا رہے ہیں کہ صاحب نے کہا ہے مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ، مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ۔ اور وہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ مراد سعید بڑی کھل کھلا کے بات کرتا ہے۔ مراد سعید کہتا ہے کہ ہم جنازے مزید نہیں اٹھائیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم جنازے نہیں اٹھائیں گے، ہم حقیقی آزادی کی بات کریں گے، ہم لوگوں کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم لوگوں کے کہنے کے اوپر نئی کے پی میں جنگیں سٹارٹ نہیں ہونے دیں گے۔ سو یہ مراد سعید کی ویڈیو آ گئی، اور مراد سعید کو کافی دنوں سے تھریٹس تھیں، پہلے بھی مراد سعید کو کافی دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکلی ایکٹیو تو ہیں لیکن وہ پبلکلی ایکٹیو نہیں تھے ایز سچ۔ وہ
کسی بھی سیف جگہ سے یا گھر سے یا محفوظ جگہ پر رہ کر عوام سے خطاب کر رہے تھے اینڈ ایوری تھنگ. اب اس ساری پولیٹیکل سنیریو کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کیجئے, ذرا اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیجئے, آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے. ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. کون ہے جو چاہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات نہ کریں؟ میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, جواب آپ کو بہت جلدی مل جائے گا. کون سی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر امن نہ آئے؟ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسا فیصلہ دے کہ اس میں افراتفری زیادہ پھیلے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا کام تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینا ہے. آئین اور قانون 60-90 روز کے اندر الیکشن کہتا رہا, جو وقت گزر گیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سارے بہ کے اس گند کو سمیٹنے کی کوشش کرو, سیاسی جماعتیں ساری بیٹھ جاؤ, اس کا سلوشن ڈھونڈو, ورنہ اگر ہم سلوشن دیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا. مطلب اس میں فیکٹرز ڈھونڈے جانے چاہیے نا. مراد سعید کون سی غلط بات کرتا ہے, یہ سوال پوچھا جانا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید کہیں پر غلط ہے, مراد سعید کوئی غلط بات کرتا ہے, سٹ ود ہم, ٹاک ٹو ہم. میں تو ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر قائل ہوں کہ کسی بھی ایک بندے کے اوپر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا طریقہ کار, اس کا بول چال, اس کا بولنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, لائن لینتھ ٹھیک نہیں ہے, سٹ ود دیم, ٹاک ٹو دیم. اور اس کے اوپر تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں, ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں تحریک انصاف کے, ذرا ایکٹیو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو اور ذرا نگاہ رکھتے ہیں, ان لوگوں کے ویوز ذرا جو لینے والے ہیں اس ساری وقار ستی صاحب کی ٹویٹ, عمار مسعود صاحب کی ٹویٹ کے بعد ان تمام لوگوں کے ویوز لینے والے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ضلع شاہ, ارشد شریف, اس طرح کی کئی شہادتیں ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ بہت نرم ہے, اس میں لچک بہت زیادہ ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, وہ آج بھی کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے. معاملات اس طرح حل نہیں ہوں گے, معاملات سڑکوں پر حل ہوں گے. میرا ذاتی طور کے اوپر میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں کہ سیاسی جماعت کے ورکر جب سڑک کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. سیاسی جماعتوں کے پاس جلد سے جلوس ہی واحد آپشن ہوتا ہے, ورنہ ان کے پاس ڈنڈے یا بندوقیں تو ہوتی نہیں کہ یہ اٹھا کر کوئی چڑھ دوڑیں گے, کسی ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. احتجاج ہے سویلائزڈ ملکوں میں, برطانیہ میں, امریکہ میں احتجاج ہی ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر. لیکن اللہ پاک مراد سعید کو اپنی حفاظت میں رکھے. مراد سعید نوجوان کی آواز نہیں ہے, مراد سعید بدلتے ہوئے پاکستان کی آواز ہے. میں آئی وڈ بی ویری آنیسٹ, مراد سے میری کو بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں, میں بہت قریبی مراد صاحب کو نہیں جانتا, لیکن میں ایک چیز ضرور جانتا ہوں کہ مراد یوتھ کے لوگوں کی آواز ہے. اور مراد کے پی اسپیسیفکلی, کے پی جو ہے وہاں کے نوجوانوں کی دل کی دھڑکن کا نام مراد سعید ہے. اور اگر آپ اس کے پی کو اس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاپولر موسٹ لیڈر ہے اور کے پی پورے کا پورا, ویسے تو پاکستان پورا کھڑا ہوا ہے پیچھے, لیکن کے پی چلیں بہت ہی کمیٹیڈ ہو کے عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اور اگر آپ اس کو سزا کے پی کو مراد سعید کی شکل میں دینے کا پلان کر رہے ہیں, کوئی بھی جو کر رہے ہیں, تو I'm telling you کہ یہ بہت ہی غلط پلان ہے. یہ اس سے مزید نفرتیں, بہت آگ کی طرح نفرتیں پھیلیں گی اس سارے معاملے سے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہیں انہی کو یہ بھی اگلا سلوشن بتا دینا چاہیے کہ مراد سعید کو سیکیورٹی کون کون پرووائڈ کر رہا ہے. جب آپ کی اسٹیٹ کے اندر ایک سابقہ وزیر اسٹریٹ اوے اس کو تھریٹ کالز آ رہی ہیں اور تھریٹن وہ ہی تھریٹنڈ, اور تو پھر اس کے بعد اس کو سیکیور کرنا should be the prime responsibility, اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا should be the prime responsibility. لیکن ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی پرائم رسپانسبلٹی مجھے بھی وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی. کسی بندے نے ابھی تک وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں دی ہے کہ ہم مراد سعید کی سیکیورٹی کا ذمہ لیتے ہیں. لیکن دیٹ از ہاؤ اٹ شوڈ بی کہ مراد سعید صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس ٹائم کے اوپر ذمہ داری ہونی چاہیے سب سے پہلے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ I'm there to secure him. اللہ خیر کرے گا. ہاں آپ کوڈ آف کنڈکٹ یا تھوڑا سا ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ نے ان جگہوں کے اوپر نہیں جانا, پبلک اپیرنس سے ذرا اپنے مراد ایوائڈ کرنا ہے تھوڑا سا, کیونکہ آپ اسٹیٹ کا ایسٹ ہیں, پاکستان کا ایسٹ ہیں, آپ سیاستدان ہیں, نوجوانوں کی آواز ہیں, آپ پختونوں کی آواز ہیں, پاکستانیوں کی آواز ہیں آپ, تو ہمیں آپ کو سیکیور رکھنا ہے. اس پہ آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر, رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر, ہمارے ایجنسیز جن کے پاس انفو ہوتی ہے جہاں سے یہ اوبویسلی انفو ساری اکٹھی کی جاتی ہے, وہ تمام لوگ مراد سعید کو لوپ میں لے کر ان کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کی پوری حتی الوسع کوشش کریں گے. کیونکہ آئی وڈ بی ویری آنیسٹ, آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ دباؤ بڑھانے کی کوشش, تو یہ کوشش نہیں ہوتی, یہ دباؤ بڑھنا ہے بھائی. اگر اللہ نہ کرے جس طرح کے حالات ملک کے اندر بنے پڑے ہیں, کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتا ہے, تو کون کس کی طرف دیکھے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بی بی شہید جب شہید ہوئیں, اللہ پاک غریق رحمت کرے ان کو, تو انگلیاں کس کی طرف اٹھی تھیں؟
سو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان مثالوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم سب کو اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اسی ملک کو آگے لے کر چلنے کی بات مراد سعید کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی، میری، مراد سعید سمیت ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی حفاظت کرے، ہر شخص کی حفاظت کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور اس ملک کو اسپیشلی اس ملک کو دعا میں بہت سارا یاد رکھا کریں۔ 75 سال سے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر نازک موڑ